گزشتہ نشست میں آپ نے مذہب کے تصور آخرت پر بات چیت کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ تصور آخرت یعنی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر اور لائف آفٹر ڈیتھ کو آج سائنٹیفک ایج میں بھی پوری طرح ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ اس آخرت کے تصور کا مقصد کیا ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب کی بنیاد دراصل آخرت کے تصور پر ہے، یعنی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر اور لائف آفٹر ڈیتھ۔ اسپیشلی اگر میں اسلام کی بات کروں تو اسلام کی بنیاد مکمل معنوں میں آخرت کے اوپر ہے، یعنی زندگی بعد الموت۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ موجودہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں انسان کو فار دا سیک آف ٹیسٹ پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص بھی پروفیٹک ٹیچنگز کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بنائے اور گاڈ اورینٹڈ لائف گزارے تو پھر اس زندگی کے بعد اسے آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی خوبصورت جنتی زندگی دی جائے گی، یعنی اسے پیراڈائز میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو شخص بھی موجودہ دنیا میں پیغمبرانہ تعلیمات کے اگینسٹ اپنی زندگی کا نقشہ تیار کرے اور اپنی زندگی کیئرلیس انداز میں گزارے، اپنے ڈھنگ سے گزارے، اپنی خواہشات اور ڈیزائرز کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے، تو پھر ایسے شخص اور ایسے لوگوں کے لیے زندگی بعد الموت میں، یعنی موت کی بعد کی دنیا میں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں، اسے جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ مذہب کا ایک بنیادی تصور ہے، بالخصوص اسلام کا۔ پورا کا پورا قرآن دراصل ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دراصل آخرت کا میسج ہی دیتا ہے۔ پچھلے اسپریچول کلاس میں ہم نے آپ کے سوال پر آخرت کے تصور کو سائنٹیفک ڈیٹا اور سائنٹیفک ایویڈنسز کی روشنی میں ثابت کیا اور یہ بتایا کہ جس طرح ایک مذہبی آدمی آخرت کا عقیدہ رکھتا ہے، سائنٹیفک گراؤنڈ پر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ آخرت کے تصور کا انکار کر دے۔ اب سائنٹیفک ڈیٹا اور انفارمیشنز اور ایویڈنسز جو ہمارے پاس ہیں، ان کی بنیاد پر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ آخرت کے تصور کا انکار کر دے علمی طور سے، خالص علمی طور سے۔ ہاں، وہ آخرت کے تصور کو نہ مانے، کانسیپٹ آفٹر لائف کو نہ فالو کرے، یہ اس کا اختیار ہوگا، لیکن علمی طور سے اس کا وہ انکار کر دے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے سائنٹیفکلی۔ اب آپ کا یہ سوال کہ آخر اس تصور آخرت کا مقصد کیا ہے، آخر آخرت کی دنیا کیوں ہے، تو میں خاص طور سے اسلامی ٹیچنگ کی بنیاد پر اس کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں، موجودہ دنیا قرآن و حدیث کے مطابق اب سے نہیں ہے، بس یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے، جیسا کہ فلاسفرز نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ دنیا بس ایک مقام ہے جو پر ہوتی ہے اور خالی ہوتی رہتی ہے۔ تو قرآن اینڈ دا ٹیچنگس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائٹ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ موجودہ دنیا محض سینڈ گلاس کی طرح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سینڈ گلاس کو ایک طرف رکھیں تو اوپر کا حصہ خالی ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اس کو پلٹ دیں تو پھر جو خالی حصہ وہ پر ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو موجودہ دنیا میں انسانوں کا آنا، انسانوں کی پیدائش اور انسانوں کی موت کا سلسلہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک پرپسفل سلسلہ ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل اس لیے ہے کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور اصل دنیا ہے، یہ دنیا ایک ایٹرنل ورلڈ ہوگی، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہوگی۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، آخرت کا مقصد وہ یہ ہے کہ دیکھیں، موجودہ دنیا میں خدا نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اس کی پیدائش کے ساتھ اس کو کمپلیٹ آزادی اور اختیار دے دیا ہے۔ اس کمپلیٹ فریڈم کا رزلٹ یہ ہے کہ طاقتور کمزور کو ستاتا ہے، ایک آدمی ظالم بنتا ہے۔
کچھ لوگ اپنے انفلوئنس کو استعمال کر کر رانگ پیروی کرتے ہیں، رانگ ریکمنڈیشن کرتے ہیں، اور اس طرح حق کی جگہ ناحق ہو جاتا ہے۔ کئی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ باطل طاقتیں، فالس ہوڈ، رائٹ پر اور سچ پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہم بار بار یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ناانصافیاں اور انجسٹسز ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اکثر کیسز میں خود عدالتوں کے فیصلے بھی انجسٹسز پر بیسڈ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں ایک انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں طاقتور ڈومینیٹ کرتا ہے، دولت مند اپنا ہر کام جائز ناجائز سب کروا لیتا ہے، انفلوئنسر اپنے انفلوئنس کا رانگ یوز کر کر کمزوروں کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ آخرت کی دنیا دراصل اسی کا جواب ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ موجودہ دنیا ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، لہٰذا اس دنیا میں سب کچھ ہوتا رہے گا۔ طاقتور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گا، اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ اپنے عہدے کا رانگ یوز کریں گے، انفلوئنس رکھنے والے اور پاورفل لوگ اپنے پاور کا رانگ استعمال کر کر کسی کو ناجائز طور پر بینیفٹ پہنچائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ These are the parts of creation plan of God۔ یہ ہوتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بسائی ہے، اور وہاں حق اور باطل دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دیا جائے گا، ٹھیک اسی طرح جیسے دودھ اور پانی کو الگ کر دیا جائے۔ دودھ اور پانی دونوں کے گیلن کو اگر رکھ دیا جائے تو دودھ الگ دکھے گا اور پانی الگ دکھے گا، لیکوڈ ہونے کی بنا پر دونوں کو ہم ایک نہیں کہہ سکیں گے۔ آخرت کی دنیا میں یہی ہوگا۔ اب ہم اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ممکن ہے، جیسا کہ پچھلی نشست میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا، اب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، ہم لائف آفٹر ڈیتھ اینڈ دا ہیئر آفٹر کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دنیا میں یہ معاملے فیصل کیسے کرے گا؟ ہم تو آج بول رہے ہیں اور ہماری ہر بولی کہاں ہے؟ ہم بولا بات ختم ہو گئی، میں نے رات کی تنہائیوں میں جا کر کسی پر ظلم کر دیا، ہم نے چوری چھپے رشوت دے کر اپنا کام کرا لیا، ہم نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کیا اور کمزور کو نیچا کر دیا، کسی نے نہیں دیکھا، 2-4 لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو آخر کل آخرت میں یہ ہوگا کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے کہ اس دنیا میں آدمی 3 طریقے سے اپنی سوچ کو ظاہر کرتا ہے: نیت، انٹینشن، ورڈز اور پریکٹس۔ تو انٹینشن، ورڈز اینڈ پریکٹس، قرآن و حدیث یہ بتاتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں مکمل معنوں میں خدا کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ایک انسان جو اپنے دل میں بات رکھتا ہے، جو دماغ میں سوچ رہا ہے، وہ بھی پوری طرح ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ انسان کی ایک ورڈ، ایچ اینڈ ایوری ورڈ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ انسان کا ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پہلے آپ نیت کو لیجئے، انٹینشن کو۔ موجودہ سائنس کے زمانے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کا جو ایگزسٹنس ہے صرف اس کا کانشسنس نہیں ہے، یعنی شعور، کہ آدمی آنکھ کھولے ہوا ہے، اس نے چند چیزوں کو دیکھا ہے، کچھ چیزوں کو اس نے ایکسپیرینس کیا ہے یا کر رہا ہے، اور اس طرح وہ اب اس پہ کچھ ریئیکشن دیتا ہے، دس از کالڈ کانشسنس۔ تو انسانی وجود بس اتنا ہی نہیں ہے۔ انسان اس وقت حیران ہو کر رہ جاتا ہے جب وہ اپنے خواب کے درمیان سالوں پہلے ہونے والے واقعات کو، جو اب اس کے شعور میں موجود نہیں ہے، یادداشت میں موجود نہیں ہے، اس نے خواب کے اندر دیکھ لیا۔ 20 سال پہلے، 30 سال پہلے کوئی واقعات ہوئے اس کے ساتھ، اب اس نے اپنے دماغ میں خواب کے ذریعہ اس کو دیکھ لیا۔ یا اگر وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوا تو پھر اس ڈسٹربنس کی حالت میں وہ ان واقعات کو بول رہا ہے جو 20-30 سال 50 سال پہلے اس سے ہوا تھا، کسی نے اس کے ساتھ کیا تھا یا اس نے کسی کے ساتھ کیا تھا، اب وہ سب اس کے زبان پر آ رہا۔ تو یہ چیزیں موجودہ زمانے میں سائنٹسٹ کو
چوکاتی ہیں. اب سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کرتے ہیں. تو فرائڈ سے لے کے موجودہ زمانے میں جوزف مرفی اور دوسرے سائیکولوجسٹ تک سب نے مائنڈ کے سب کانشیس پارٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور ان لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ فلاسفرز کے لاجیکل لا سب کانشیس مائنڈ پر اپلائی نہیں ہوتے ہیں. انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی بولتا ہے، فیل کرتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے، جو کچھ اس کو بولا جاتا ہے، ایکسپیرینس کروایا جاتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں پوری طرح پریزروڈ ہے اور اس کو کسی بھی طرح ریموو اور ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اس کے وجود کا ایک اٹوٹ حصہ بن جاتا ہے. لیکن اب کیا ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فلاسفرز ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. جیسے فرائڈ نے یہ سوال کیا کہ یہ سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ آخر اتنے احتیاط اور اتنے اہتمام کے ساتھ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے پاسٹ میں ہونے والے انسیڈنٹس کیوں محفوظ ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیزیں بھی مائنڈ میں پوری طرح پریزروڈ ہیں. تو فرائڈ نے یہ دعوت فلاسفرز کو دیا کہ وہ اس پہ سوچیں کہ آخر ایسا کیوں ہے. لیکن اگر آخرت کے تصور کو مان لیا جائے تو اس مسئلے کا حل فوراً ہو جاتا ہے. جو لوگ آخرت کے تصور پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں تو ان کے سامنے یہ باتیں پوری طرح واضح ہیں. یہ خدائی پلاننگ کا حصہ ہے کہ انسان اپنے دلوں میں بھی جو کچھ سوچے، جس کا اظہار اس نے کسی سے بھی نہیں کیا ہے، وہ پوری طرح محفوظ رہے، تاکہ کل آخرت کی دنیا میں جب اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے مائنڈ کو بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ تم نے اس وقت، اس دن، اتنے وقت میں یہ سوچا تھا. یہ بات قرآن میں بار بار بتائی گئی. مثال کے طور پر سورہ ملک میں ایک آیت ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، وہ دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے. کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے. یہ قرآن کے چیپٹر نمبر 67 سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ تم چھپا کر کہو یا بول دو، اللہ تمہارے دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے. اور پھر وہ ریزن بتا رہا کہ آخر وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے خود تم کو بنایا ہے. اسی طرح سورہ قاف میں قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم نے انسان کو بنایا اور ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اس کے دلوں میں بھی آتی ہیں، اور ہم اس کے جانے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی جو جانے رگ کو مفسرین رگ گردن بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. تو قرآن میں یہ کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے. تو یہ ہے سب کانشیس مائنڈ. تو سب کانشیس مائنڈ میں یہ باتیں پریزروڈ ہیں، اور آج کی سائیکولوجی نے اس حقیقت کو پوری طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انسان جو کچھ سوچ رہا ہے مائنڈ میں وہ پوری طرح محفوظ ہے، پوری طرح پریزروڈ ہے، وہ کبھی بھی ڈیلیٹ اور ریموو نہیں ہوتا ہے. اور وہی سوچ اس کی پرسنالٹی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ اسی کی بنیاد پر وہ خواب بھی دیکھ لیتا ہے، اور مینٹل ڈسٹربنس کے موقع پر وہ اپنے پاسٹ اور ماضی میں ہونے والی چیزوں کو بیان بھی کرتا ہے. اب انسان کے ہاتھ میں ہے. اب مذہب یہاں پہ داخل ہو کر یہ کہتا ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ یا تو تم اپنے دلوں میں اچھی چیزوں کو سوچو یا بری چیزوں کو. خدا سے کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہے، اور تمہاری ہر نیت کا حساب و کتاب کل آخرت کی دنیا میں ہوگا. اب دوسری چیز لیجیے، ورڈ. ہم بولتے ہیں، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں. تو سائنس نے یہ بتایا ہے کہ ہم جب کوئی انسان جب اپنی زبان سے آواز کریٹ کرتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے چاروں طرف موجود ہواؤں میں ویو ڈیولپ ہوتا ہے. اب یہی ویو موو کرتا ہے، یعنی اس نے آواز ٹرانسمٹ کی، وہ اس کی آواز ویو ڈیولپ کرتی ہے. وہ ویو
کا موومنٹ ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کا جو ایئر ہے وہ ریسیور اینڈ کا کام کرتے ہیں اور اس طرح وہ آواز کو سن لیتا ہے. سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ شیشے کے اندر یعنی ایئر ٹائٹ کوئی گلاس کا باکس ہو اس کے اندر کوئی رنگ بیل بجائیں جس سے ایئر باہر نہ نکلے تو آپ دیکھیں گے کہ اس گلاس کے باکس کے اندر وہ رنگ بیل حرکت میں تو ہے لیکن اس کی آواز باہر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ویو کو باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا. اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو الفاظ بھی جو ورڈ بھی ایک مرتبہ انسان کی زبان سے نکل گئے ہیں وہ اسی طرح اس کے چاروں طرف انوائرنمنٹ میں موجود ہوتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں, ان کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. بلکہ سائنٹیفک ریسرچ یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ ان آوازوں کو ریکارڈ کیا جا سکے. بس تھوڑا بہت پرابلم اسی میں ہے کہ بے شمار آوازیں چاروں طرف. ان بے شمار آوازوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر کر الگ الگ ریکارڈ کیا جا سکے. جیسے کسی خاص ایریا میں 1000 آدمی ہے, 1000 آدمی ایٹ اے ٹائم بول رہا ہے, اس کا مطلب 1000 آدمی کی آواز اور وائس وہاں موجود ہے. تو اس کو بالکل الگ الگ کر ریکارڈ کر لینا. سائنس نے ایسے آلے کو تقریباً بنا لیا, یعنی ایسے انسٹرومنٹ کو جس سے سینکڑوں سال پرانی آوازوں کو بھی ہواؤں سے ریکارڈ کیا جا سکے. بس جو اب پرابلم ہے اسی میں, وہ بھی بہت زیادہ نہیں, اس میں بھی بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. پرابلم بس اسی میں ہے کہ ان آوازوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کر سپریٹ کر الگ الگ ریکارڈ کیا جا سکے. اور یہ بھی آرٹیفیشل ڈھنگ سے ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایٹ اے ٹائم دنیا میں کئی ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن سے وائس اینڈ ویڈیوز پبلش ہوتے ہیں, ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. تو اب ایک انسان اگر اپنے ٹی وی باکس کو کھولے اور آواز سنے تو اگر اس میں ایک دوسرے کو الگ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ایک شور کی آواز آئے گی, آدمی سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ کون سی آواز ہم سن رہے ہیں. تو اب اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ الگ الگ ویو لینتھ میں, کسی کو لو ویو لینتھ میں, کسی کو ہائی ویو لینتھ میں, الگ الگ ویو لینتھ سے ریڈیو اینڈ ٹی وی اسٹیشن سے چیزیں ٹرانسمٹ ہوتی ہے. اور اس طرح جو ریسیور اینڈ پہ ہے وہ الگ الگ میٹر بینڈ پہ ان چیزوں کو سنتا ہے. تو یہ چیزیں آرٹیفیشل ڈھنگ سے ہو چکی ہیں. سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ پوری طرح یہاں محفوظ رہتا ہے, یہ ڈیلیٹ اور ریموو نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز کیا؟ پریکٹس, عمل. سائنس یہ بتاتی ہے کہ خود انسان کا جو وجود ہے, فزیکل ایگزسٹنس, اس فزیکل ایگزسٹنس کو بھی پوری طرح ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی کسی خاص کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کمرے میں وہ بیٹھا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ اٹھ کر چلا گیا. ایسے انسٹرومنٹس ڈیولپ کیے جا چکے ہیں کہ وہاں سے چلے جانے والے آدمی کی تصویر غیر موجودگی میں بھی پھر ریکارڈ کی جا سکے. جب ایک انسان کہیں بیٹھتا ہے تو وہاں ہیٹ ویو ڈیولپ ہوتی ہے, ہیٹ ویو. تو ایسے فوٹوگرافنگ مشین ڈیولپڈ ہیں جس سے اس طرح کی تصویروں کو لیا جا سکے, ایک انسان کے باڈی کے کمپلیٹ ڈائمنشن شیپ کو اس میں بنایا جا سکے. تو یہ ہے موجودہ سائنس, جو ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کا انٹینشن یعنی نیت جو اپنے دماغ میں وہ رکھے ہوا, کسی کے اوپر اس نے ظاہر نہیں کیا, وہ بھی پوری طرح پریزروڈ ہے, اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. انسان کے ورڈز چاہے اچھے ہوں یا برے وہ بھی چاروں طرف انوائرنمنٹ میں موجود ہیں. انسان کا مکمل وجود, فزیکل ایگزسٹنس, وہ بھی پوری طرح قابل گرفت ہے, ان کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. کس وقت وہ کہاں موجود تھا وہ پوری طرح ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوئیں, یہ ڈسکوری لوگوں کے سامنے ہوئی, تو لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 1000 سال یا پھر پوری انسانی تاریخ کو بھی سنیما گھروں میں دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے موجودہ زمانے میں ٹائم مشین پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں اب فیکٹس ہیں جو
کسی زمانے میں آدمی مذہب کے لائن سے جانتا تھا، اور قرآن میں تو یہ باتیں بالکل کھول کھول کر کہی گئی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کل آخرت میں ایک ایک انسان کا حساب و کتاب کوئی ٹف اور ڈیفیکلٹ کام نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک کریٹر ہے، وہ آل پاورفل ہے، تو پھر آخرت کا تصور ہم تسلیم کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے بالکل ایزی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کا سوال واضح ہوا ہوگا کہ آخرت کے تصور کا مقصد کیا ہے، کہ اس دنیا میں جو انسان موجود ہیں، ہر انسان کو ان کے عمل کے مطابق صحیح صحیح انجام مل جائے، ہر انسان بالکل صحیح، رائی کے دانہ برابر بھی بے انصافی کے، اس کو بالکل صحیح رزلٹ ہاتھ میں تھما دیا جائے۔ جو یہاں مظلوم ہے، کل آخرت کے دنیا میں بھی وہ خوشی خوشی زندگی گزار سکے۔ کسی نے ناانصافی کی ہے تو اس کو اس کی ناانصافی کا انجام بھگت لینا پڑے۔ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو گئی اس دنیا میں، اور پھر اسی جزا اور سزا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بنیاد پر ایک ایک انسان کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی سونپ دی جائے، یا تو پیراڈائز میں یا پھر ہیل میں، یعنی جنت میں یا جہنم میں، سورگ میں یا نرک میں۔ یہ ہے مقصد تصور آخرت۔ دس از دا پرپز آف کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر۔